یہ وطن امانت ہے اور تم امیلو ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ سیاستدانوں کی پارلیمنٹ کے ایوان کے اندر حد قذف، تہمت، الزام تراشی اور بہتان سے متعلق سورہ نور کا درس دیا جائے اور ان کے سامنے احادیث پیش کی جائیں۔ اگر میرا وہاں تک بس نہیں چلتا اور میرے محترم ناظرین آپ کا بس نہیں چلتا تو ورکرز تک تو ہم یہ بات پہنچا سکتے ہیں، ان کے کارکنان تک تو ہم یہ بات پہنچا سکتے ہیں، ہم اپنی گلی محلے کے نوجوانوں کی زبانوں کو تو پاکیزہ بنا سکتے ہیں، یہ تو کام ہم کر سکتے ہیں۔ اور بہت ڈھٹائی کے ساتھ، بہت آرام کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ فلاں سیاستدان نے اتنے کروڑ، اتنے ارب، اتنے لاکھ، اتنے روپے کھا لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں سیاستدان نے اتنے ارب، اتنے کروڑ، اتنے کھرب، اتنے لاکھ، اتنے پیسے کھائے، آپ دیکھ رہے تھے؟ آپ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ اس مجلس کے اندر موجود تھے؟ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اور کیا آپ اللہ کے دربار میں یہ ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس یہ پروف موجود ہے؟ حجاج بن یوسف کے بارے میں ایک شخص نے کہا کہ فلاں حجاج بن یوسف بادشاہ تو اتنا بڑا ظالم تھا اور وہ یہ کام کرتا تھا، تو ایک بزرگ نے اس کے سامنے بڑی عجیب بات رکھی، اگر تم حجاج پر لگائے جانے والے الزامات کو خدا کی عدالت میں ثابت کر سکتے ہو تو زبان چلاؤ، اور اگر ثابت نہیں کر سکتے ہو تو ایک بات یاد رکھو، کل قیامت والے دن جہاں حجاج کے مظالم کا حساب کتاب لیا جائے گا وہاں تمہاری زبان سے لگائے جانے والے الزامات پر بھی اللہ محاسبہ کرے گا۔ اگر تمہارے پاس ثبوت ہے تو بتاؤ، نہیں ہے ثبوت تو بدتمیش اپنی زبان مت چلاؤ۔ کیوں اپنی زبان کو گندا کرتے ہو؟ کیوں اپنی زبان اس طریقے سے کینچی کی طرح چلاتے چلے جا رہے ہو؟ صرف اس بنیاد پر کہ اس کا فلاں میری پسندیدہ جماعت سے تعلق نہیں، اس کا میری تنظیم سے تعلق نہیں۔ ارے تنظیم، جماعت، پارٹی، گروہ، طبقہ، صوبہ، سب بات کا معاملہ ہے، قرآن کریم تو پہلے نمبر پر ہے۔ احادیث تجربہ کو تو سامنے رکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تو سامنے رکھو۔ جب دل چاہا کسی کی کرپشن کا الزام لگا دیا، جب دل چاہا کسی کی اخلاقی بدکرداری کا الزام لگا دیا۔ اچھا، جب ایک جماعت والوں پر الزام لگتا ہے تو وہ باقاعدہ یہ کام کرتے ہیں کہ میٹنگز ہوتی ہیں، اجلاس مقرر کیے جاتے ہیں، پوائنٹ اسکورنگ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ انہوں نے چونکہ ہمارے لیڈر پر یہ الزام لگایا ہے، لہٰذا اب اس کے مقابلے میں ان کے لیڈر پر الزام لگانے کے لیے اب کچھ اور افراد تیار کرو اور ان کو پیسے دو، ان کو میڈیا پر لاؤ اور ایک تماشا بناؤ۔ ہو کیا رہا ہے؟ اس تماشا بننے سے ہم مملکت کے بارے میں کیا کام کر رہے ہیں؟ خدا کی دی ہوئی عطا اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اس انعام وطن کے بارے میں ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ آج دو اینکرز تو اپنی لڑائی کے اندر شاید جیت یا ہار جائیں، لیکن دیش، مملکت، اسٹیٹ اور اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت، اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے ہرا رہے ہیں، اور کل کو قیامت والے دن اس کا جواب دینا ہوگا، اور اللہ کے ہاں قیامت والے دن تو جواب دینا ہوگا، لیکن اس زبردست انعام کی ناشکری کے نتائج ہمیں اپنی گلیوں میں، سڑکوں پر اور اپنے محلوں کے اندر بھگتنے ہوں گے۔ کیوں نہیں ہم یہ بات سمجھ رہے کہ اللہ کے نام پر جب ہم نے یہ مملکت حاصل کی ہے تو اس کی تعمیر، اس کے فٹ پاتھ، اس کی سڑک، اس کے پل، اس کا ایک ایک محکمہ، یہ اللہ رب العزت کی ایک عطا ہے، ہم اس کو ٹھیک کرنے والے ہیں۔ الگ سے کسی اور ملک سے لوگ نہیں آنے والے، فرشتے نہیں آئیں گے۔ مجھے اپنے دائرہ کار کی حد تک اپنا کام کرنا ہے، مجھے اپنا دیا جلانا ہے، مجھے اپنی روشنی کے لیے اپنا چراغ جلانا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے ہادی و مہدی بنانا ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ کام لے لے، میں اپنے دائرہ کار تک کام کروں۔ اگر لیڈرز تک میں اپنی بات نہیں پہنچا سکتا، میں اپنے گلی کے اندر موجود نوجوانوں کو اکٹھا کر کے، جن کے ساتھ میں کرکٹ کھیلتا ہوں، جن کے ساتھ میں فٹ بال کھیلتا ہوں، جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میں مسجد میں جمع ہوتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میں کسی ایک گیسٹ روم کے اندر جمع ہوتا ہوں، جو میرے خاندان کے لوگ ہیں، جو میرے قبیلے کے اور برادری اور کمیونٹی کے لوگ ہیں، جن کے ساتھ صبح شام مجھے اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ میں جاب پلیس پر روزانہ جمع ہوتا ہوں، کیا میں ان تک حق کا پیغام پہنچا سکتا ہوں یا نہیں پہنچا سکتا؟ انہیں میں اس بات پر آمادہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ خدا را اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی ناشکری مت کرو۔ اور آج اسی وقت عالم اسلام کے کتنے سارے ممالک ہیں
جن لوگوں سے جا کر کے پوچھئے کہ ان کی مملکتوں اور ان کے ملکوں سے جب ان کو نکالا گیا تو ان کی کیا صورتحال ہے. میں حال ہی میں چند دن پہلے صومالیہ سے ہو کر کے آیا ہوں. کیا حالات وہاں پر چل رہے ہیں ان باہمی لڑائیوں کے نتیجے کے اندر, اور وہاں پر بد امنی کی وجہ سے وہاں مسلمانوں کی اس وقت ایک قحط, کیونکہ بد امنی ہوتی ہے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے, قحط, خشک سالی اور ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا. نتیجہ یہ ہے نماز ظہر کے وقت جو نمازی آتے ہیں مسجدوں کے اندر, ان کے پاس شلوار کا کپڑا ہے, قمیص کے لیے کپڑا تک موجود نہیں ہے, کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. جنگلوں کے اندر وہ مر رہے ہیں, خوراک کی قلت کی وجہ سے ان کی لاشیں جنگلوں میں پڑی ہوئی ہیں. جائیے شام کے مسلمانوں کا حال جا کر کے ترکی بارڈر پر دیکھیں, جائیے عراق کی صورتحال دیکھیں, جائیے یمن کی صورتحال جا کر کے دیکھیں, کشمیر اور افغانستان کے کئی افیکٹڈ ایریاز کے اندر جا کر کے دیکھیں. جب عالم اسلام کے مختلف ملکوں کی یہ صورتحال ہے تو پاکستان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. www.dasquran.com پرچم کو سر بلند ہی رکھنا.